اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو کہ مستقل ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں نے عنوان جس کا رکھا ہے ہر روز 20 منٹ قرآن مجید کے ساتھ۔ یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف 20 منٹ میں جو بھی آیت بیان ہو اس کے مطالب آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ آیت نمبر 257 ہم نے کل پڑھا تھا، ابتدائے قرآن مجید سے ہم نے شروع کیا ہے، سورہ بقرہ چل رہا ہے، تیسرا پارہ اس وقت چل رہا ہے جس کو پڑھ رہے ہیں مستقل۔ اور ابھی تک جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ جو ہے مومنین کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا اللہ ولی ہے کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اب جب اللہ جن کا ولی ہے مومنین کا، تو اب جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خداوند عالم مومنین کی ہدایت کیسے کرتا ہے، مومنین کی مدد کیسے کرتا ہے، مومنین کے ایمان کو کیسے بڑھاتا ہے۔ لہذا آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 258۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو؟ کیا یہ جو ہے جو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، نمرود کی جو بادشاہت تھی اور جناب ابراہیم نے جو استدلال کیا، الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، الی الذی، ان کی طرف، الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جب اپنے پروردگار کے لیے جناب ابراہیم نے نمرود کے سامنے احتجاج کیا، یعنی دلیل پیش کی۔ کیا دلیل پیش کی جناب ابراہیم نے؟ ان آتاہ اللہ الملک، کس کے سامنے؟ جس کو اللہ نے ملک دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ظالم کو بھی حکومت ملتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے امتحان کے لیے اس کو حکومت ملی ہو۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ملک دیا کسی کا، نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ظالم ہو، جو بھی ہے وہ اس کے کام پہ تائید نہیں ہے کہ اس کا کام صحیح ہے، نہیں، بلکہ یہ حکومت جو ہے اگر کسی ظالم کو بھی ملتی ہے تو مومنین کا امتحان ہوتا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے جسے ملک عطا کیا تھا، جسے سلطنت دی تھی، اس کے سامنے جناب ابراہیم نے احتجاج کیا۔ کیا احتجاج کیا؟ اذ قال ابراہیم، جب جناب ابراہیم نے، قال نہیں کہا، اذ قال ابراہیم، جب کہا جناب ابراہیم نے، کیا کہا؟ دلیل پیش کی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے، یعنی مارنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور عدم سے وجود میں لانا اور زندگی دینا میرے خدا کی طاقت ہے، میرا خدا وہ ہے۔ تو میرے خدا کی پہچان کیا ہوئی؟ جناب ابراہیم نے کہا جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ رب الذی یحیی و یمیت، زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ قال، تو نمرود نے کہا، کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی دیتا ہوں، و امیت، اور میں بھی تو موت دیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا جس کو موت کی سزا ہونی تھی، کہا دیکھو ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک جس کو موت کی سزا نہیں ہونی تھی، اس کو پھانسی کی سزا دے دی، کہا دیکھو ہم نے یہ مرنے والا نہیں تھا، اس کو مار دیا۔ انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تمہارا خدا اگر زندگی اور موت دیتا ہے تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو جناب ابراہیم نے کہا دوسری دلیل، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، بے شک میرا اللہ،
یاتی بالشمس من المشرق، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، مشرق یعنی پورب، میرا خدا وہ ہے جو سورج نکالتا ہے پورب سے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو پچھم سے نکال دے، الٹا کر کے دکھا دے۔ اب وہاں پہ تو اس نے چل گئی، اس کی قیدی کو معاف کر دیا، قائدے کو زندگی دے دیا، جس کو سزا نہیں ہونی تھی پھانسی کی اس کو موت کی سزا دے دی۔ اب یہاں پر نمرود سے کچھ بولتے نہیں بنا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب رہ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا تھا، خدا کا انکار کیا تھا نمرود نے، وہ مبہوت ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا ہے، جو ظالم ہیں ان کی ہدایت اللہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہدایت کس کی کرتا ہے؟ جو مومنین ہیں۔ تو اب جو آیت پہلے ہم نے پڑھی تھی، اللہ ولی کس کا؟ مومنین کا، تو مومنین میں جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کو، بہرحال جو کچھ بھی ہے استدلال ہم پیش کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں، سب عطا خدا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، لہذا اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ مرتبہ دیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ آتا اللہ الملک، ہم نے اس میں پڑھا آتا اللہ الملک، اللہ نے ملک عطا کیا۔ تو نمرود کو بھی اگر خدا نے دیا تو حکومت، نمرود کی بھی حکومت اگر ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، اس میں ایک لفظ ہے قال ابراہیم ربی قال انا احیی و امید، اس نے کہا نمرود نے کہ میں لفظ میں بڑا خطرناک لفظ ہے، میں جو ہے یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے، لہذا باطل جو ہے ہمیشہ سفسطہ و مغالطہ کرتا ہے، یعنی کچھ سامنے کی چیزیں ایسی لاتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، درحال ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ باطل وقتی ہوتا ہے، ظالم وقتی ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت، خدا کی طاقت یہ دائمی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 259۔ اب کیا ہے آیت پہلے کیا پڑھی تھی؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر دوسرا واقعہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، خداوند عالم خطاب کر رہا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا، اے رسول تم نے اس بندے کے حال پر بھی نظر، او کالذی، اس بندے کے حال پر بھی نظر کرو، ہمارے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے۔ مر علی قریۃ، جو ایک قریے سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ ایسا اجڑا ہوا تھا کہ اس کی چھتوں پر اس کے بلیاں وغیرہ جو ہیں سب گرا پڑا ہے، ٹوٹا پھوٹا کھنڈر ہو گیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، عروش چھت، یعنی ایک کھنڈر پڑا ہوا تھا، وہاں سے نبی خدا کا گزر ہوا، جناب عزیر علیہ السلام کا۔ یہاں پر مر علی قریۃ، ایک قریے سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی جناب عزیر نے کیا کہا؟ انا یحیی ہذہ القریہ بعد موتہا، یعنی یہ گاؤں جو ویران ہو چکا ہے، جس کے لوگ مر چکے ہیں، ان کو خدا کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہاں پہ یہ ایمان کی بات نہیں ہے، لتطمئن قلبی والا مرحلہ ہے کہ ایمان میں تو انبیاء درجہ اولا پہ ہیں، یہاں پر جناب عزیر کہہ رہے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بالکل، بلکہ تفاسیر میں یہ ہے کہ ایک لاش کو انہوں نے دیکھی، اس قریے کے لوگ مرے ہوئے کو، کہ لاش کا آدھا حصہ پانی میں تھا، آدھا حصہ خشکی میں تھا۔ اب جو ہے وہ پانی، جو لاش تھی، کچھ جو ہے
خشکی کے حیوانات جو ہیں کھا رہے تھے، اور کچھ دریائی حیوانات اس لاش کو کھا رہے تھے، اور پھر جو کھا لے رہے تھے ان کو دوسرے جانور کھا رہے تھے۔ خداوند عالم کہ جس نے عدم سے وجود میں لایا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو جناب عزیر نے کہا کہ یہ جو کہ ان کے اجزاء اتنے بکھر جا رہے ہیں کہ آدھا سمندری جانوروں میں، آدھا جو ہے زمین خشکی کے جانوروں میں، اور پھر ان جانوروں کو دوسرے کھا لے رہے ہیں۔ کیف یحییھا، جیسے ہی انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ جو ہے ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے آباد کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے جناب عزیر کو موت دے دیا 100 سال کے لیے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 عامٍ، 100 یعنی 100، 100 عامٍ 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر دوبارہ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنا سوئے تم، کتنی دیر سوئے؟ جناب عزیر نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا تھوڑا اور زیادہ سویا ہوں میں۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں تم جو ہے ایک دن یا ایک دن سے کم نہیں سوئے ہو، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوئے ہو۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، اور اپنے پینے کے جو سامان رکھے پانی وغیرہ اس کو دیکھو، لم یتسنى، جو کہ خراب نہیں ہوئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، یعنی اس میں کوئی بھی خرابی نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو جناب عزیر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اب یہاں پر اللہ نے اطمینان بڑھانے کے لیے ان کے سامنے یہ منظر پیش کیا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلَنَجْعَلَكَ، ہم نے قرار دیا، کیا قرار دیا؟ آیَةً لِلنَّاسِ، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا، اس واقعے کو لوگوں کے لیے آیت مانے نشانی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلَنَجْعَلَكَ، ہم نے اس کو قرار دیا ہے، یعنی ہڈیاں وغیرہ اس کی بالکل گل گئی ہیں۔ وَآیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وانظر الی العظام، ہڈی کی طرف دیکھو، عظام عظم کی جمع، عظام۔ وانظر الی العظام، اس کی ہڈی کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کہ تم اس کو دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو جوڑا ہے، ننشزها، یعنی اس جو بکھر گئی تھی اس کو ہڈیاں جڑی۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا۔ 100 سال کے بعد وہ گدھا اس کی ہڈیاں سب الگ الگ ہو گئی تھی، اس کو جوڑا، اور اس کے اوپر پھر ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پس جب یہ تمام چیزیں ان پر ظاہر ہوئیں، جناب عزیر پیغمبر پر، خود ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ کیا ہوا؟ فلما تبین له، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، یہ اللہ کی نشانیاں سامنے آ گئیں، قال اعلم، میں نے بہتر طریقے سے جان لیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اطمینان حاصل ہوا۔ لہذا یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بہت بار سنا ہوگا کہ جناب عزیر گدھے پہ سوار ہو کر کے گاؤں سے جا رہے تھے جو ویران پڑ چکا تھا، سب مر چکے تھے۔ جناب عزیر نے تعجب کیا کہ پروردگارا، یہ کیسے زندہ ہوں گے، ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، یہ تو بکھر چکے ہیں۔ تو خدا نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔
ان کا کھانا جو رکھا تھا وہ بھی 100 سال تک سالم رہا. ہمارے یہاں کھانا کتنے دن میں خراب ہو جاتا ہے؟ فریج میں نہ رکھے تو ایک ہی دن میں. یہ سب دلیلیں ہیں، یہ سب دلیلیں ہیں مومنین کے لیے. یعنی جب وہ کھانا جو ہے 100 سال تک اللہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو خداوند عالم اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں محفوظ رکھے. تو اس پہ مسلمانوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بار بار جہاں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے خداوند عالم نے بیان کیا ہے، وہاں پہ ہم بار بار کہتے ہیں یہ رجعت کے اوپر بہترین دلیلیں ہیں کہ اس دنیا میں ہی جناب عزیر کو اللہ نے موت دیا، 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. تو یہ ہے رجعت کے اوپر بہترین دلیل. لہذا ہم رجعت کے قائل ہیں. رجعت کے مطلب جو اچھے لوگ ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، خداوند عالم ان کو زندہ کرے گا. جو بہت برے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ کرے گا. جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی. جو معصومین علیہ السلام جن کا حق تھا دنیا میں حکومت کرنے کا، لیکن دنیا والوں نے اس کو نہیں سمجھا. اب دنیا والے اتنے سمجھدار ہو چکے ہوں گے کہ خداوند عالم ان کو واپس لائے گا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اب وہ الگ الگ ہے کتنے سال ہوگی، کیسے ہوگی. بہرحال رجعت کہ جو ہم قائل ہیں اس کے اوپر بہترین دلیل ہے. یہ سب نمونہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے اولیاء کو کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے، کس طریقے سے ان کو اطمینان عطا کرتا ہے. بس آخر میں ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہمیں ان میں سے قرار دے جو اسلام، ایمان کے بعد اطمینان کے منزل پر فائز ہیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جو چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو معبود ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما. معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما. پروردگار اس بیماری کورونا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.